غوث العظم آپ فرماتے ہیں میں ایسے پیر نہیں بنا، ایسے محدث نہیں بنا، ایسے قطب نہیں بنا۔ کیسے بنے؟ فرمایا میں دین کا علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ قطب اللہ نے مجھے بنا دیا ہے۔ آج کل تو کاروبار چل نکلا ہے، ہر بندہ پیر ہے، جس کو دو لفظوں کا پتہ نہیں وہ بھی پیر ہے، اور ہم ماننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ حضور غوث العظم اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے مفسر تھے اور اتنے بڑے محدث تھے۔ سمرقند میں کیا یہ چھوٹی شان ہے کوئی مفسر ہونا؟ بڑی توجہ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، سمرقند کے ساتھ ایک قبرستان ہے، سمرقند کے ساتھ ایک قبرستان ہے، وہاں پر دفن ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اگر کسی نے کسی اپنے عزیز کو دفن کرنا ہے تو دو شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ محدث ہو، قرآن کا مفسر ہو۔ اگر وہ قرآن کا مفسر نہیں ہے، محدث حدیث کا نہیں ہے، وہ اس قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری شرط ہے اس کا نام محمد ہو، اس کا نام محمد ہو۔ جب صاحب ہدایہ قاضی برہان الدین المرغینانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا، جنہوں نے ہدایہ لکھی ہے عربی میں، ہدایہ اول، ہدایہ ثانی، ثالث، رابع، درس نظامی میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ دنیا سے وصال کر گئے تو آپ کے عزیزوں نے آپ کو کاندھوں پہ اٹھایا اور آپ کا جنازہ لے کر اس قبرستان میں گئے۔ جب قریب گئے تو لوگوں نے کہا، جو انتظامیہ تھی قبرستان کی، انہوں نے معذرت کی، نے کہا ہم آپ کو یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ کہا کیوں؟ اتنے بڑے عالم، اتنی عربی میں کتابیں لکھی ہیں۔ فرمایا ہم ان کے علم کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے تقوی اور طہارت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا نام محمد نہیں ہے، ان کا نام محمد نہیں ہے۔ ہماری تو ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اس قبرستان کے اندر 400 قبریں ہیں، 400 قبریں ہیں، اور ہر قبر میں لیٹا ہوا قرآن کا مفسر بھی ہے، حدیث کا محدث بھی ہے۔ اس قبر میں لیٹنے والا، اس کا نام صرف محمد ہے اور کوئی نام نہیں ہے۔ دو شرطیں ہیں جو اس قبرستان میں دفن ہونے کے لیے۔ جب ایسی چیز ہو پھر کیوں لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنائیں گے؟ علاقے والوں کو پتا ہو کہ اس قبرستان میں وہ دفن ہو سکتا ہے کہ جس کا نام محمد ہو، لوگ اپنے بچوں کے نام محمد رکھیں گے۔ پتا ہو کہ اس کا قبرستان میں دفن ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ محدث ہو، مفسر ہو، کیوں لوگ اپنے بچوں کو عالم نہیں بنائیں گے؟